اجالا جب سب گھر والوں کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ زرباب کے لیے ایک رشتہ دیکھ چکی ہے تو اس کے ساس سسر اس کی اس بات سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اجالا پر بے حد بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا اجالا کے کہنے پر وہ اجالا کی کولیگ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بے حد غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اب اجالا کے ساس سسر کے خیالات بدل چکے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے برے انسان اور اچھی بری تربیت کے لوگ جو ہے وہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اور اہمیت تو انسان کا اخلاق اور اس کی تربیت ہی رکھتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا وہ خوشی خوشی وہاں پر زرباب کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور جب اس بات کی اطلاع زرباب کو دی جاتی ہے وہ ہتھے سے ہی اکھڑ جاتا ہے، اور وہ اجالا اور اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، بس اب اس کا اس بات سے دل بھر چکا ہے۔ مگر اجالا کی ساس اور زرباب کی ماں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ چکی ہوں اور ہم ان لوگوں کا زبان دے چکے ہیں، اور شریف لوگ اپنی زبان سے نہیں پھرتے، اب شادی تو تمہیں ہر حال میں کرنی ہوگی۔ لہٰذا اپنی ماں کے جذباتی پریشر میں آ کر اب زرباب کو شادی تو کرنی ہی پڑے گی، اور شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے رخی بھی اختیار کرے گا اور کرن کی طرح اسے ڈھیل نہیں دے گا، مگر آہستہ آہستہ اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اجالا نے اس کے لیے ایک بے حد اچھی اور نیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو کہ کرن سے بے حد مختلف ہے، بہت پیار کرنے والی فرما بردار لڑکی ہے، اور اس کے بچوں کا بھی بے حد خیال رکھے گی، تو زرباب اپنی زندگی میں بے حد خوش ہو جائے گا اور سیٹل ہو جائے گا۔ اور اجالا کے ساس سسر اس بات سے بے حد خوش ہوں گے کہ جس دن سے اجالا اس گھر میں آئی ہے خوشیوں کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں، ہمارے سب بچے جو اپنی شادی شدہ زندگی میں تکلیفیں برداشت کر رہے تھے وہ اب خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا وہ اجالا کا دم بھرتے نہیں تھکیں گے اور دن رات اس کی تعریفیں کریں گے۔ دوسری طرف کرن کا بھائی اب اس سے بے حد بدظن ہو چکا ہے، وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میں یہ گھر بیچ کر کرن کو اس کا حصہ دے دوں گا اور دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ دوسری طرف کرن کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ وہ رہا ہونے والی ہے اور اس کی ضمانت کروا دی گئی ہے۔ جب پولیس والا اس سے کہتا ہے کہ کرن مجتبیٰ، تو وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ اس کا نام کرن ضرور ہے مگر کرن مجتبیٰ نہیں، وہ کرن زرباب ہے، مگر پولیس والا اسے یاد دہانی کروا دیتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام کیوں جوڑ رہی ہو۔ تو کرن پھر بھی اسی خوش فہمی میں رہتی ہے کہ زرباب ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہی اسے رہا کروانے آیا ہے، لیکن جب جیل سے چھوٹ کر وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھے گی تو اس کو پتہ چلے گا وہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے، جس ماں کے ساتھ مل کر وہ اتنے گھنونی حرکتیں کرتی چلی آئی ہے وہ ماں بھی اب اس دنیا میں اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی ہے، اور بھائی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، ملامت اور پچھتاوے تو اسے پہلے ہی تنگ کر رہے ہیں، اب وہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی، یوں ہی دھکے کھائے گی، اپنی اونچی حرکتیں نہ کرتی تو اس کے پاس زندگی میں کیا نہیں تھا۔ اوپر والے نے اس کو سب کچھ دیا تھا، محبت کرنے والا شوہر، امیر گھرانہ، شریف سسرال والے اور اولاد جیسی خوبصورت نعمت، اگر وہ چاہتی تو سب سے مل جل کر رہتی، سب سے پیار کرتی، محبت کرتی اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی تھی، مگر کرن جیسی لڑکیوں کو کسی پل سکون ہی نہیں آتا، اب وہ رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، جیل میں بھی سڑتی رہی ہے، اب جب رہائی بھی ملے گی تو باہر بھی اس کے لیے کون سی شاہانہ زندگی انتظار کر رہی ہے۔ بھائی نے تو ویسے ہی منہ موڑ لیا ہے، پیٹ کاٹنے کے لیے دن رات دھکے بھی کھانے پڑیں گے، تو پھر اس کو رہ رہ کر وہ لمحات یاد آئیں گے جب وہ شہزادیوں کی طرح اپنے شوہر کے گھر پر راج کرتی تھی اور شوہر اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا، اور جب اس تک یہ اطلاع ملے گی تو کہ وہ شخص جو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا اور اس کی الٹی سیدھی ساری جائز ناجائز خواہشات اور ضد کو پورا کیا کرتا تھا، یعنی کہ زرباب اب وہ دوسری شادی کر چکا ہے، تو کرن پر یہ خبر بھی قیامت بن کر ٹوٹے گی، اور اب رونے پیٹنے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گی۔